انا للہ و انا الیہ راجعون۔ آج 10 محرم ہے، جسے عاشورہ محرم کہتے ہیں۔ داستان کربلا اس منزل تک آ پہنچی جہاں اس کے تمام رنگ مکمل ہو چکے۔ خواہ اس تصویر میں 6 مہینے کے شہید حضرت علی اصغر کا خون ہو یا 80 برس کے حبیب ابن مظاہر کا، یہ داستان آج مکمل ہو جائے گی، اس لیے کہ اس میں خون حسین کا آخری رنگ مکمل طور پر بھر جائے گا۔ شفق پر اس خون کی وہ لالی ہوگی کہ قیامت تک اب اس کے نقش کو کوئی مٹا نہیں سکے گا۔ آج کا دن حضرت امام حسین علیہ السلام، نواسۂ رسول، جگر گوشہ بطول، ان کی شہادت کا دن ہے، جسے شہادت عظمیٰ کہتے ہیں۔ آج آنسوؤں کی نمی کے ساتھ اور آہوں اور سسکیوں کے ساتھ ہم نے اس بارگاہ میں پرسہ دینا ہے جسے بارگاہ رسالت میں آپ کہتے ہیں۔ ہمارے ساتھ شریک رہیے ان تمام منزلوں میں جہاں آنکھوں کی نمی آپ کے ساتھ ساتھ سفر کرے گی۔ آج کے اس موضوع پر گفتگو کرنے کے لیے ہم نے جن علماء کرام کو یہاں مدعو کیا ہے وہ ممبر کے آداب سے واقف ہیں، وہ آج کے دن کے حوالے سے واقف ہیں۔ ہم گفتگو کریں گے، کوشش کریں گے کہ اس غمزدہ ماحول میں آپ کو بنیادی معلومات بھی پہنچا سکیں اور مال مجلس آخر میں چند آنسوؤں کے قطرے آپ کی آنکھوں پر نمایاں ہو جائیں تو ہمارا مقصد پورا ہو جائے گا۔ آئیے گفتگو کرتے ہیں۔ ہمارے ساتھ شریک گفتگو ہیں خانوادہ خطابت کا ایک بہت روشن ستارہ علامہ سید ارشد امیر عابدی صاحب، اور ان کے ساتھ تشریف فرما ہیں اس سلسلے سے جسے مدرسہ معصوم سے نسبت ہے، علوم الہیہ سے براہ راست جن کا تعلق ہے، اس لباس میں آج ہمارے پاس جو شخصیت موجود ہے وہ بڑا معتبر نام ہے، اور ہم ان سے بھی گفتگو کریں گے۔ دونوں حوالے ہمارے پاس ہوں گے۔ علامہ شاکر عباس علوی صاحب، میں گزارش کروں گا جناب ارشد امیر عابدی صاحب کہ جب ہم کہتے ہیں شہادت عظمیٰ تو اس سے مراد کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے، جیسے کہ الفاظ سے ہی ظاہر ہے کہ عظمیٰ اعلیٰ ترین، اور شہادت کے ساتھ جب اس کا لاحقہ ہوگا تو کائنات کی جتنی بھی شہادتیں ہیں وہ سب دریا بن جائیں گے، اور کربلا وہ سمندر بن جائے گا کہ جس میں یہ سارے دریا اتر جاتے ہیں۔ اگر ہم قرآن مجید کی روح سے دیکھیں تو سب سے بڑی شہادت جناب ابراہیم اور جناب اسماعیل کی قربانی، لیکن اللہ نے جناب اسماعیل کو زندگی دے کر اور دمبا قربان کر کے قبول تو کی، مگر اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی اعلان کر دیا کہ فدیناہ بذبح العظیم، ہم اسے عظیم ترین قربانی میں تبدیل کر رہے ہیں۔ اور وہ عظیم ترین قربانی 61 ہجری میں نظر آئی، اس لیے کہ جناب ابراہیم علیہ السلام خدا کی خاطر صرف ایک رشتہ قربان کر رہے تھے، جبکہ امام حسین علیہ السلام نے خدا کی خاطر، رضا الہی کی خاطر اپنا پورا خاندان قربان کیا، تمام ممکنہ رشتوں کو قربان کیا، تمام ممکنہ رشتوں، اس میں خاندان بھی ہے اور اصحاب بھی ہیں۔ اور یہاں یہ بھی دکھایا گیا ہے کہ اصحاب باوفا ہونے کیسے چاہیے۔ یعنی اگر ہم دیکھتے ہیں کہ شب عاشور امام حسین یہ کہہ رہے ہیں کہ میں تم پر سے بیعت اٹھا رہا ہوں، لیکن اس کے باوجود جسے جانا ہے چلا جائے، مگر اس کے باوجود بھی اصحاب کا رکنا، قیام کرنا اور خدا کی راہ میں اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ ایسے مواقع پر بڑے بڑے بہادر بھی جو ہے وہ
گھبرا جایا کرتے ہیں کیونکہ سامنے موت نظر آ رہی ہے، فتح کے امکانات نہیں ہیں، ظاہری فتح کے امکانات نہیں ہیں، جان کی قربانی ہے. تو ایسے عالم میں لوگ گھبرا کے بھی چلے جاتے ہیں، اور پھر جو شرعی مجبوری ہے وہ بھی اٹھائی جا رہی ہے. ایک تو شرعی مجبوری ہوتی ہے کہ جی آپ بیعت میں ہیں، لیکن شرعی مجبوری بھی امام حسین نے ساری پابندیاں انسان کو آزاد کر دی. اس آزادی کے ملنے کے بعد بھی حسین کے ساتھ قیام کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ اصحاب باوفا کیسے ہوتے ہیں یہ دنیا کو بتا دیا جائے. اسی طرح خاندان باوفا کیسا ہوتا ہے یہ دنیا کو بتایا جائے. اور یہی وہ ساری چیزیں جب ان کا اجماع ہوتا ہے تو پھر وہ صرف شہادت نہیں رہتی بلکہ شہادت عظمیٰ پر فائز ہو جاتی ہے. یہی وجہ ہے کہ زیارات میں یہ اصحاب حسین کے حوالے سے یہ کہا جاتا ہے یا لیتنی کنت معکم فافوز فوزا نصیبا، اگر ہم بھی اس وقت ہوتے تو اس فوج عظیم پر ہم فائز ہوتے. تو اس نظریے سے اگر دیکھا جائے تو یہ قربانی عظیم ترین قربانی ہے، کیونکہ یہ وہ قربانی ہے کہ جو نبوت کی قربانی پر سبقت لے گئی ہے. اسی لیے اب کائنات میں اس سے نہ گزشتہ میں اس سے بڑی کوئی قربانی ہوگی نہ آئندہ میں بھی. اور اس کو اس تناظر میں بھی دیکھیں کہ جب خدا نے یہ کہا ہے کہ آپ امت وسطیٰ ہے تو وسطیٰ سے مراد یہ ہے کہ پچھلے والوں کو بھی آپ ریپرزینٹ کریں گے، اگلے والوں کو بھی آپ ریپرزینٹ. تو یہیں سے یہ نقطہ نظر آتا ہے کہ اب کربلا شہادت کے اس مقام پر ہے کہ آنے والے اس سے درس تو لے سکتے ہیں لیکن اس کے مقابل نہیں آ سکتے. جہاں جہاں پہ بھی ظلم کے خلاف قوت کشید کریں گے اس سے، وہ آپ کربلا ہی سے. بہت شکریہ. ہم حاضر خدمت ہوتے ہیں ایک مختصر سے وقفے کے بعد گفتگو کو سلسلہ آگے بڑھائیں گے. علامہ شاکر عباس علوی صاحب، میں اس تقدس مآب سلسلے سے وابستہ ہیں جس سے آپ اس پہ ایک استفادہ کرنا چاہتا ہوں. حضرت حمزہ کو سید الشہداء کہا جاتا ہے، ابھی تک لکھا جاتا ہے تاریخ میں، اور امام حسین علیہ السلام کو بھی سید الشہداء کہا جاتا ہے. تو میرے جیسا عام طالب علم کیسے فرق کرے گا کہ وہ شہادت عظمیٰ کیا اور یہ شہادت عظمیٰ میں کیا فرق ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. حضرت حمزہ علیہ السلام جب رسول پاک نے دعوت اسلام کا آغاز کیا تو انہوں نے آپ کی دعوت پہ لبیک کہتے ہوئے شہادت حاصل کی، اور جس بے دردی سے ان کو شہید کیا گیا اس زمانے میں ان کو سید الشہداء کا لقب ملا. چونکہ حضرت حمزہ نہ نبی ہیں، نہ امام ہیں، اور نہ ہی رسول ہیں، تو اس زمانے کے لیے ان کو سید الشہداء کا لقب ملا. لیکن چونکہ جب ہم قرآن کی طرف دیکھتے ہیں تو حضرت اسماعیل علیہ السلام کی جو تصویر ہے اور جو کربلا اس کی تعبیر ہے تو اس میں کی طرف قرآن نے یہ کہا ہے فَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ. جن کے فعل کو اللہ نے عظیم کہا ہے وہ خود اعظم ہوں گے تو تب ان کے فعل کو عظیم کہا ہے. تو لہٰذا اس لیے کہ امام جو ہوتا ہے وہ کائنات میں خلیفۃ اللہ ہوتا ہے جس کے لیے کائنات کو خلق کیا ہے. اور اگر ہم دیکھیں تو رسول فرماتے ہیں کہ الحسین منی و انا من الحسین. تو جو سید الرسل کا جز ہے اور منیت رکھتا ہے تو اس کی شہادت اس لیے شہادت عظمیٰ ہے. اس نے اسلام کو زندہ کیا ہے اور قیامت تک اب کوئی اسلام پہ آنچ نہیں آئے گی. اس کو یوں بھی کہا جا سکتا ہے قبلہ کہ ایک محدود زمانے تک سید الشہداء جناب حمزہ ہیں اور لامحدود زمانے تک کے سید الشہداء امام حسین علیہ السلام ہیں. جی میں چاہوں گا تھوڑی سی اس کی وضاحت آپ بھی کر دیں تو ہم اگلے موضوع کی طرف. جیسا کہ قبلہ نے ارشاد تو فرمایا، میں اس کی ایک چھوٹی سی مثال اس طرح دینا چاہوں گا کہ جناب مریم بھی بطول ہیں، جناب سیدہ بھی بطول ہیں. تو جب جناب رسول خدا سے یہ سوال ہوا کہ وہ بھی بطول ہیں اور آپ کی دختر نیک اختر بھی بطول ہیں، وہ بھی سیدۃ النساء العالمین ہے، آپ کی دختر نیک اختر بھی سیدۃ النساء العالمین ہے، تو دونوں میں فرق کیا ہے؟ تو جناب رسول خدا نے کہا تھا کہ مریم اپنے دور کی سیدہ ہیں جبکہ میری دختر نیک اختر جو ہے وہ ہر دور کی سیدہ ہے. یعنی آدم سے لے کر قیامت تک کی جتنے بھی خواتین ہیں ان کی سیدۃ النساء العالمین.
تو بالکل اسی طرح جناب حمزہ سید الشہداء ہیں لیکن اپنے دور کے، اور امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام سید الشہداء ہیں ہر دور کے، آدم سے لے کر اور قیامت تک جتنے بھی شہادت کے درجے پر انبیاء اور رسول بھی فائز ہو رہے ہیں، تو ان سب کی قیادت امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کر رہے ہیں. اسی لیے امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کو جو ہے وہ سید الشہداء، ہر زمانے کا سید الشہداء تسلیم کیا جاتا ہے. دیکھیے میں تھوڑا سا، میں خود بھی اس کیفیت میں آ چکا ہوں جس میں میرے سارے ناظرین آ چکے ہیں. عصر عاشور امام حسین علیہ السلام کی ایک جنگ ہے. ہم جنگ کربلا کو جنگ نہیں کہتے، لیکن امام حسین مقاتل نے 2 جنگیں بڑی تفصیل سے لکھی ہیں کہ امام حسین علیہ السلام کی جنگ اور ایک حضرت علی اکبر کی جنگ. اور بہن کی خواہش بھی تھی کہ بھیا آخری دفعہ یہ دکھا تو دو کہ تمہاری رگوں میں علی کا خون ہے. تو میں چاہوں گا اس جنگ پر تھوڑی سی، اس حملے پر، اس کیفیت پر تھوڑی سی گفتگو، تیسرے مرحلے میں انشاءاللہ ہم شہادت پر گفتگو کریں گے. جی دیکھیے، جنگ ہونا تو لازمی تھا وہاں، کیونکہ بنیادی طور پر اگر ہم جہاد کا درس جناب رسول خدا سے لیں تو جہاد اٹیکنگ وے کا نام نہیں ہے، دفاعی. اور اگر آپ بغیر دفاع کیے سدھار جاتے ہیں اس دنیا سے تو پھر وہ آپ کی جہاد نہیں رہتا. جہاد کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ اپنی جہاں تک ہو سکے اپنی زندگی خودکشی کے قریب ہو جاتا ہے، خودکشی کے قریب ہو جاتا ہے. تو اسی لیے امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام نے جنگ کی، اور اس جنگ میں انہوں نے اپنے بابا کی یاد بھی دلائی، جناب حمزہ کی یاد بھی دلائی، جناب جعفر طیار کی یاد بھی دلائی. عموماً تاریخوں نے جو لکھا وہ 19 حملے ہیں امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے. بھوک و پیاس کے عالم میں شہداء کے لاشیں اٹھانے کے باوجود یہ 19 حملے کیے ہیں تاریخ میں. ایک دن کی ایک جنگ دن میں، جو تاریخیں ہمیں بتاتی ہیں. اور ان حملوں کی کیفیت کیا ہے؟ ان حملوں کی ظاہر ہے حالت جنگ میں کیا کیفیت ہونی چاہیے. بس میں تو ایک استعارتاً یہ بات استعمال کروں گا کہ ایسا تھا کہ جیسے کوئی شیر بھیڑیوں کے جھنڈ میں گھس گیا. وہ اور صرف یہی نہیں کہ بلکہ ایک مقتل دربندی کی ہمیں روایت بھی نظر آتی ہے، اور وہ یہ جناب سید سجاد سے منسوب وہ روایت ہے کہ میں نے دیکھا کہ بابا ہر اس شخص کو نہیں کاٹ رہے یا مار رہے جو ان کے سامنے آ رہا ہے، بلکہ کچھ کو چھوڑ رہے ہیں، کچھ کو کاٹ رہے ہیں، کچھ کو فنار کر رہے ہیں. یہ اس وقت میری بات سمجھ میں نہیں آئی، لیکن جب امامت مجھ میں منتقل ہوئی تو میرے پاس وہ امود آیا کہ جس کے ذریعے مجھے پتہ چل گیا کہ یہ کیا معاملہ ہے، کہ وہ امود ایسا امود تھا کہ جس کے ذریعے حسین نسلوں پشت میں نسلوں کو دیکھ رہے تھے، قیامت تک آنے والی اگر ایک بھی مومن ہے اسے چھوڑا جا رہا تھا، چاہے صفین کا میدان ہو چاہے کربلا کا میدان. اور یہی صلاحیت مولا علی کی بھی ہمیں نظر آتی ہے. مقاتل کیا کہتے ہیں سر اس آخری جنگ کے بارے میں؟ رخصت یا معصومین کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ جب بھی کوئی فرمائش کی گئی کہ کیا پڑھا جائے تو انہوں نے کہا رخصت امام پڑھیں. اس کی کیا وجہ ہے سر؟ رخصت امام میں کیا ایسا درد ہے؟ سر جی، جیسے کہ علامہ صاحب نے فرمایا، آپ دیکھیں کہ جب امام حسین علیہ السلام نے قیام سے رخصت کیا ہے اور آپ کا جو خطاب فرمایا قوم اشقیاء سے، اس میں آپ نے فرمایا کہ دنیا والوں تک، قیامت والوں تک یہ پیغام دیا کہ آؤ دیکھو ایک بوڑھا جو صبح سے لے کے آج تک اپنے انصار کے لاشیں اس نے روز عاشور عصر تک اٹھائے ہیں، اپنے جوان بیٹوں کے، بھانجوں کے، بھائیوں کے لاشیں اٹھائے ہیں. آؤ دیکھو کہ ایک بوڑھا کس طرح جنگ کرتا ہے. اور مقاتل یہ کہتی ہیں، تواریخ میں یہ چیز موجود ہے کہ جو لوگ ابھی اربعین پہ واک کرتے ہیں، اگر آپ نجف سے چلتے ہیں تو کربلا کی طرف چلتے ہوئے ایک مقام آتا ہے ذوالکفل، جو حضرت ذوالکفل نبی کا مقام ہے. اس کا فاصلہ کربلا سے 56 کلومیٹر ہے. تو جب امام حسین علیہ السلام نے حملہ کیا ہے تو
فوجیں ذوالقفل تک پیچھے ہٹی ہیں، اور جو روایات میں آتا ہے کہ حضرت امام حسین علیہ السلام کے مقتولون کی تعداد جو ہے وہ 1,00,000 سے زیادہ ہے۔ آپ کو جو اس بے دردی سے شہید کیا گیا اور آپ کو شہادت کے بعد جو آپ کے میت کی بے حرمتی کی گئی، اس کی بھی ایک وجہ یہ ہے کہ وہاں کسی بھی قبیلے کا کوئی ایسا قبیلہ، کوئی ایسا علاقہ نہیں تھا کہ جس کے لوگوں کو امام نے فنار نہ کیا ہو۔ تو اس وجہ سے آپ کو اس بے دردی سے شہادت کے بعد آپ کے لاشے کے ساتھ جو ہے بے حرمتی کی گئی ہے۔ تو آپ کی جنگ، جب آپ نے جنگ کیا ہے تو تاریخ جو ہے وہ انہوں نے کہا ہے کہ یہ علی دوبارہ آ گئے ہیں جو جنگ کر رہے ہیں۔ روایتوں میں جو ملتا ہے کہ جناب زینب سلام اللہ علیہ نے خواہش ظاہر کی کہ بھیا آپ جنگ دکھائیں، اپنی جنگ دکھائیں، تو اس کی تھوڑی سی اگر کیفیت بیان کر دیں کہ جب وقت رخصت امام خیمے سے جانے لگے ہیں تو مقاتل کیا کہتے ہیں؟ تو سیدہ نے یہی فرمایا کہ دیکھیں امام حسین علیہ السلام کے ہم نے بابا کی جنگ نہیں دیکھی ہے، ہم نے امام حسن علیہ السلام کی جنگ نہیں دیکھی ہے، تو یہ قوم اشقیاء جو آپ کو شہادت کے لیے آئے ہیں تو ان کو ذرا بتائیں کہ میں کربلا میں یہ جو شہادت عظمیٰ پانے جا رہا ہوں یہ اللہ کے امر کے سامنے جو ہے تسلیم ہے، اور تسلیم کے بارے میں شریعت کہتی ہے کہ التسلیم و قمۃ العبودیہ، اللہ کے امر کے سامنے تسلیم خم کرنا یہ عبودیت کا اعلیٰ ترین درجہ ہے۔ تو میں مجبور نہیں ہوں، میں جنگ کر کے میرے بازوؤں میں علی ابن ابی طالب اور سیدہ سلام اللہ علیہ کا میں بیٹا ہوں، میں جنگ کر سکتا ہوں، لیکن میں نے شہادت اس لیے پانی ہے کہ تاکہ میں اس ہدف کے لیے کہ جس کو بچانے کے لیے میں کربلا آیا ہوں، یہ کربلا میں نے اس لیے برپا کیا ہے کہ میں سلسلہ امامت کو حضرت مہدی تک پہنچا سکوں۔ قبلہ عابدی صاحب یہ فرمائیے گا، جو روایت ذاکرین پڑھتے ہیں ان میں ایک جملہ ہے کہ جب امام حسین علیہ السلام نے حملہ کیا ہے تو میمنے کو میسرے پہ پلٹا ہے اور میسرے کو قلب لشکر، اور کہتے جاتے تھے کہ اٹھو ابھی 3 دن کے بھوکے پیاسے کی جنگ دیکھو، اس کی جنگ دیکھو جس کا جوان بیٹا برچھی کھا کر رخصت ہوگا، یہ کہہ کے حملہ کرتے جاتے تھے، اور فوجیں جس سے قبلہ نے بتایا بعض روایتوں میں دارالمارہ سے ٹکراتی تھی، کوئی ذوالقفل تک نہیں، یہ تاریخی صداقت موجود۔ میں اس رخصت کے بارے میں جاننا چاہتا ہوں کہ جب وہ آخری جنگ کے لیے خیمے میں آ کر رخصت لیے، اس کے بارے میں تھوڑی سی بات، پھر ہم اگلے مرحلے میں شہادت کی منزلوں میں داخل ہو جائیں گے۔ دیکھیے، رخصت جو آخری مرحلے میں لی ہے وہ تو جناب علی اصغر کی تدفین کے بعد، شہادت کے بعد، اور ظاہر ہے مقاتل نے یہ لکھا ہے کہ جس وقت امام حسین علیہ السلام خیمے سے رخصت ہو رہے تھے تو 9 دفعہ پردہ اٹھا ہے اور 9 دفعہ گرا، یہ مقاتل کی حمید بن مسلم سے روایت ہے۔ اور کیونکہ ہر بی بی امام حسین علیہ السلام پر گریہ کر رہی تھی اور آخری رخصت دے رہی تھی، وہاں روایتوں میں یہ بھی ملا کہ کربلا در حقیقت پہلے سے معصومین کو بتا دی گئی تھی۔ اس میں یہ بھی ہے کہ امام حسین نے جناب زینب کے بازو چومے اور جناب زینب نے گلا چوما۔ جب سوالات ہوئے تو انہوں نے کہا کہ مجھے بابا نے وصیت کی تھی کہ حسین کا وہ گلا چومنا کہ جس پر خنجر چلے گا، اور امام حسین نے کہا تھا کہ مجھے ماں نے وصیت کی تھی کہ میری طرف سے زینب کے ان بازوؤں کو چومنا جہاں رسن بندے گی، جہاں رسن بنے گی۔ اور یہاں تک لکھا گیا ہے کہ جس وقت امام حسین خیمے سے باہر نکلے ہیں تو سیدانیوں میں وہ کوہرام برپا تھا کہ جیسے کسی جوان کا تازہ تازہ جنازہ اٹھ کر گھر سے باہر جا رہا۔ امام حسین نے وہاں سے رخصت لی، سب کو وصیتیں کی، صبر کی تلقین کی، لیکن جب اپنی سواری کے پاس آئے تو دائیں طرف دیکھا، بائیں طرف دیکھا، اور دیکھ کر کہتے ہیں اینا اینا علی اکبر، اینا اینا علی عباس، اے میری شیرو کہاں ہو؟ آؤ آج میری آخری سواری ہے، مجھے سوار کراؤ۔ تو جب ظاہر ہے سب کی شہادتیں ہو گئی تھیں تو پردے سے جناب زینب کی آواز آئی تھی، بھیا اگر حکم ہو، تیرا نہ عباس رہا نہ تیرا اکبر رہا، اگر حکم ہو تو یہ بہن خیمے سے باہر آ کر آپ کو سوار کرائے۔ یہاں
شریعت کی پاسداری دیکھیے کہ ایسے حالات میں بھی جناب زینب سلام اللہ علیہ شریعت کی اتنی پابند نظر آ رہی ہیں کہ وقت کے امام سے اجازت لے رہی ہیں کہ میں باہر آؤں یا نہ آؤں۔ باہر کے اجازت ملی، سوار ہوئے۔ جب سوار ہو کر لشکر کے قریب آئے تو لشکر سے ایک تانا اٹھا، اور وہ یہ تھا کہ حسین اب آپ کا نہ عباس رہا، نہ اکبر رہا، نہ قاسم رہا، کوئی نہیں رہا، آپ خاموشی سے سر جھکا دیں، ہم آپ کا سر اتار لیں۔ یہ صدا جناب زینب سلام اللہ علیہ کے گوش مبارک میں بھی جب آئی تو جناب زینب نے بڑھ کر یہ بات کہی تھی کہ بھیا انہوں نے آپ کو مجبور سمجھ لیا ہے، ذرا بابا کی تیغ کی جوہر تو دکھا دیجئے۔ یعنی یہاں بتایا جا رہا ہے کہ جو وقت کا امام ہوتا ہے وہ کسی بھی حالت میں تنہا نہیں ہوتا یا مجبور نہیں ہوتا، وہ صرف پابند مشیت ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جو 19 حملے ہوئے ہیں ان 19 حملوں میں لاکھوں لوگ اکیلے حسین کو نہیں مار سکے، اس وقت تک کہ جب تک یہ صدا نہیں گونجی یا یہ تو نفس المطمئنۃ ارجعی الی ربک۔ جس وقت یہ صدا گونجی ہے تو امام حسین کا یہ تاریخی جملہ آج بھی تاریخ میں محفوظ ہے کہ یہ کہہ کر اپنی تلوار روکی اور نیام میں رکھا ہے کہ اگر خدا کے دین کی بقا اسی میں ہے کہ میرا لہو بہہ جائے تو اے تیر اور تلواروں آؤ اور میرے بدن سے میرے لہو کو چاٹ جاؤ۔ صدائے حق حسین، صدائے حق حسین۔ یہاں بتایا جا رہا ہے کہ خاندان بنی ہاشم کمزور نہیں ہوتے، طاقتور ہوتے ہیں، اور ان کی طاقتوں کا یہ عالم ہوتا ہے کہ وہ اکیلے ہزاروں سے ٹکرانے کا عزم بھی رکھتے ہیں، حوصلہ بھی رکھتے ہیں کہ یہی توکل تو علی اللہ ہے۔ اور اسی کے لیے اللہ نے سورہ احزاب میں بھی کہا یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو ان تنصر اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم، اے ایماندارو اگر تم اللہ کی نصرت کرو گے تو اللہ تمہاری نصرت کرے گا اور تمہیں ثابت قدم کر دے گا۔ کربلا اس آیت کا مکمل مفہوم پیش کر رہی ہے۔ اکیلے حسین، تنہا حسین ہے کہ جہاں بھائی کا غم بھی دل پر ہے، بیٹے کا غم بھی دل پر ہے، بھتیجوں کا غم بھی دل پر ہے، سب کے غم دل پہ کھا چکے ہیں، تو نقاہت اور کمزوری آ جانی چاہیے تھی، لیکن نہیں، اس لیے کہ جانتے تھے کہ یہ ظاہراً شہادت ہے، اصلاً حیات بقا ہے۔ قبلہ میں چاہوں گا اس منزل میں داخل ہوئے جہاں گفتگو اب بہت زیادہ آگے نہیں جا سکتی۔ ادھر امام حسین علیہ السلام آخری جنگ کر رہے ہیں، جو مقتل نے خیمے کے اندر کی صورتحال لکھی ہے امام زین العابدین کے حوالے سے، بیویوں کے حوالے سے، میں چاہوں گا ذرا سا اس کرب اور اس دکھ کو ہمارے ناظرین تک پہنچا دیں۔ دیکھیں جب امام علیہ الصلوۃ والسلام آخری رخصت کر کے گئے ہیں، خیام سے رخصت کیا ہے، اور امانت امامت اور علوم جو ہے امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام کو آپ نے الوداع کی ہیں، تو دیکھیں ایک کربلا میں جو بیویوں کی صورتحال ہے کہ صبح سے جو شہید بھی گیا ہے، جو امام کا ناصر بھی وہ میدان جنگ میں گیا ہے، وہ شہید ہو کے آیا ہے، اس کا لاشا ہے۔ تو بیویوں کی کیفیت یہ ہے کہ خیام میں قرآن ہے، بیبیاں ماتم، ہائے مدینہ، ہائے محمدہ، یا علیہ، یا فاطمہ، یا امام حسن کے جو ہے وہ بیان کر رہی ہیں۔ اور ادھر کیفیت یہ ہے امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام کی کہ جب امام علیہ الصلوۃ والسلام آپ کی شہادت ہوئی ہے تو اس وقت امام کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ باہر لوگ جو ہے یہ آواز لگا رہے ہیں کہ امام علیہ الصلوۃ والسلام کو شہید کر کے آپ کا سر جو ہے وہ نیزے پہ جو ہے وہ سوار کر دیا گیا۔ تو تب مجھے علم امامت سے پتہ چلا کہ میرے بابا شہید ہو گئے ہیں، اور میں نے پوچھا پھوپھیوں سے، جناب زینب سلام اللہ علیہ مجھے اٹھانے کے لیے آئی ہیں، انہوں نے کہا کہ بیٹا آنکھیں کھولو، آپ کے بابا شہید ہو گئے ہیں۔ تو میں نے کہا علی اکبر کہاں ہیں؟ میں نے کہا کہ قاسم کہاں ہیں؟ میں نے کہا میرے چچا عباس کہاں ہیں؟ تو پھوپھی نے مجھے سب سے یہی جواب دیا کہ تمام جو ہیں وہ شہید ہو چکے ہیں۔ تو یہ صورتحال تھی خیام میں۔ عبد صاحب ذرا سی اس کیفیت کی طرف آئیے گا کہ جب آخری لمحے گزرے ہیں، ذوالجناح پر سوار ہیں اور تلوار کو نیام میں رکھا ہے اور اپنے سر کو جھکا دیا ہے،
تو مقتل نے بڑی تفصیل سے اس واقعے کو لکھا ہے کہ حافظ کفایت صاحب کا ایک جملہ ہے کہ دونوں بھائیوں کا عجیب مقدر ہے، ایک کے جنازے پہ تیر تھا، دوسرے کا جنازہ تیروں پہ تھا۔ میں چاہوں گا آخری منزل میں اور سجدے تک ایک مصائب کی کیفیت آپ بیان کر دیں تو ہم آپ سے لوگوں سے اجازت لے لیں۔ شکیل صاحب، یہ وہ عظیم شہادت ہے جسے تصور بھی کرتا ہے تو آدمی کے آنکھوں سے آنسو نہیں رکتے۔ امام حسین علیہ السلام، جیسا کہ میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ جس وقت ہاتف غیبی کی صدا گونجی تھی تو حسین نے اپنی تلوار کو روک لیا اور اس کے بعد گھوڑے کی رہوار کی گردن میں بانہیں ڈال کر یہ جملہ کہا تھا کہ اب مجھے میری مقتل گاہ تک پہنچا دے، کیونکہ حسین جنگ لڑتے لڑتے مقتل گاہ سے دور تھے اور حسین جانتے تھے کہ حسین کی مقتل گاہ کیا ہو۔ تو جس وقت وہ لے کے چلا ہے تو میں نے کہیں یہ فرمان بھی پڑھا ہے، امام جعفر صادق علیہ السلام کا فرمان، وہ ذاکرین بھی بیان کرتے ہیں کہ جس وقت زخموں سے چور ہو گئے تھے تو پوچھا گیا تھا کہ مولا حسین کو زمین پر آنے میں، زین سے زمین پر آنے میں کتنا وقت لگے؟ کہا 10 دقیقے لگے۔ کہا مولا زین سے زمین پر آنے کے لیے تو 1 یا 2 دقیقہ ہی کافی ہے، پھر یہ اتنا وقت کیوں لگا؟ تو کہا کہ میرے مولا کو بڑے صبر کے ساتھ مارا گیا۔ کہا یہ صبر کیا؟ کہا کہ ایک طرف سے ایک شخص نے ایک پہلو میں نیزہ اتارا، دوسری طرف سے دوسرے شخص نے پہلو میں نیزہ اتارا۔ حسین دائیں طرف سے اترنا چاہتے تھے تو وہ نیزے سے زین پہ دھکیلتا تھا، حسین بائیں طرف سے اترنا چاہتے تھے تو اس طرح یہ سلسلہ آخر میں حسین بن نمیر نے کلیجے میں برچھی ماری اور برچھی مار کر، اور چونکہ حسین کی جنگ وہ دیکھ چکے تھے اور قریب بھی کوئی نہیں آ رہا تھا، اس لیے پہلے جو ہے انہوں نے تیروں سے امام حسین پر حملہ کیا کہ تیروں سے حملہ کر کے اتنا کمزور کر دیں حسین کو کہ ان کے قریب چلا جائے اور ان کا ہاتھ بھی نہ اٹھ سکے۔ تو حملہ ہوا، تیروں سے ہوا، اس میں ذوالجناح کے بھی تیر لگے۔ ذوالجناح اسی لیے کہا جاتا ہے 2 پروں والا کہ اس کی پشت پہ مسلسل تیر تھے، اور امام حسین علیہ السلام کا پورا جسم جو ہے وہ تیروں میں ڈھک گیا تھا اور اسے اس طرح اتارا گیا کہ نیزے کی اٹھا کر جو ہے وہ انہیں زمین پر۔ تو جس وقت یہ عالم ہوا تو اس کے لیے مقتل یہ کہتا ہے کہ جس وقت زین سے زمین پر آئے ہیں تو نہ زین پہ تھے نہ زمین پہ تھے، بلکہ تیروں زخم تنے زار پر زینب نکل حسین تڑپتا ہے خاک۔ قبلہ آخری منظر جو جب شمر سینے پہ سوار تھا اور بی بی زینب تلہ زینبیہ تک آئی تھی، میں چاہوں گا اس کا ایک منظر کشی اور پھر میں ان آنسوؤں کے ساتھ جب امام علیہ السلام اپنی مقتل گاہ میں آئے ہیں، اور جیسا کہ قرآن مجید اس طرف اشارہ کرتا ہے کہ وَلَئِن قُتِلْتُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوْ مُتُّمْ لَمَغْفِرَةٌ مِّنَ اللَّهِ وَرَحْمَةٌ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ۔ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اور مغفرت خیر ہے اس سے جو دنیا والے جمع کرتے ہیں۔ تو امام نے آخری سجدہ شکر کرنے کے لیے کہ اس نعمت کا جو اللہ نے ہم اہل بیت پہ نعمت عظمیٰ کی ہے اور اس سے امت محمدی بھی کی ہے اور مجھے شہادت عظمیٰ کا درجہ دیا ہے، جب سجدے میں سر رکھا ہے تو روایت کہتی ہے کہ کئی قاتل آ کے آپ کی حالت دیکھ کے واپس گئے ہیں، لیکن یہ آپ کا قاتل شمر ملون جب آیا ہے اور امام علیہ السلام جب اس کیفیت میں تھے تو حضرت سکینہ سلام اللہ علیہ آپ کے پاس موجود تھیں۔ تو جب یہ ملون آیا ہے تو امام نے فرمایا کہ بیٹی اب خیام میں چلے جاؤ، اب مجھے پتہ ہے علم امامت میں جانتا ہوں کہ وہ شخص آ رہا ہے کہ جس میں دل میں اللہ نے رحم پیدا نہیں کیا ہے، یہ مجھے قتل کرے گا۔ تو لہٰذا جب یہ آیا ہے امام کے پاس تو ادھر سے سیدہ زینب سلام اللہ علیہ تلہ زینبیہ پہ تشریف لائی ہیں
اور جب امام بھی آخری ٹائم حضرت علی اصغر علیہ السلام کو لے کے گئے ہیں تو ان اشقیاء نے سمجھا ہے کہ امام قرآن لے کے آئے. بی بی جو ہے وہ بھی قرآن لے کے آئی ہے اور واسطہ دیا ہے کہ اگر تم مسلمان ہو اور میرے جد کا کلمہ پڑھتے ہو تو میں تمہیں قرآن کا واسطہ دیتی ہوں کہ میرے بھائی کو قتل نہ کرو. مگر اس نے ایک بھی نہ سنی اور امام علیہ السلام جب حالت سجدہ میں تھے تو اس نے ضربے لگانا شروع کی اور ادھر تے سیدہ سلام اللہ علیہا وہ اپنے جد کو پکارتی رہی, بی بی کو پکارتی رہی کہ آئیں اپنے بیٹے امام حسین علیہ السلام کو بچائیں, لیکن اس ظالم نے ایک بھی نہ سنی اور امام علیہ السلام کو اسی حالت سجدہ میں شہید کر دیا. آئیے بارگاہ رسالت پہ چلتے ہیں, اس بارگاہ میں جو رحمت للعالمین کی بارگاہ ہے. اتنی بڑی شہادت پر دنیا میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو پیش کی جا سکے, لیکن ایک خالص آنسو ہیں جو ہماری آنکھوں میں آ چکے ہیں. آئیے اس خالص آنسوؤں کا نذرانہ پیش کریں اس بارگاہ میں جسے بارگاہ رسالت کہتے ہیں. ہم تعزیت کرتے ہیں کہ اے رسول, جس سے تو اپنے دوش پر سوار کرتا تھا, آج وہ ریگزار کربلا پر آخری سجدہ کر رہا ہے اور اس کا سر نوک نیزہ پر بلند ہونے والا ہے. بچے تو اگلے برس ہم ہیں اور یہ غم پھر ہے, جو چل بسے تو یہ اپنا سلام آخر ہے. صدا